alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is me, your sister Sania Sabri. So welcome to the day 59 of Complete the Quran and the Seerah of Prophet Muhammad peace be upon him in 90 days challenge. جیسے کہ میں آپ کو بتاتی ہوں ڈیلی جو ہے نا میں 7 پیجز پڑھتی ہوں دونوں بکس کے, پرافٹ محمد پیس بی اپون ہم کے بایوگرافی کے بھی اینڈ دی قرآن ٹرانسلیشن کے بھی. تو پرافٹ محمد پیس بی اپون ہم کی بایوگرافی میں جو ہم پڑھ رہے تھے بیٹل آف دا بک کے بارے میں پڑھ رہے تھے, اب ہم ڈسکس کریں گے بیٹل آف تبوک جب ہوا تو اس کے کانسیکوینسز کیا رہے, اس کا انفلوئنس کیا رہا, کیا پربھاؤ پڑا. ٹھیک ہے, تو تبوک کا ابھیان جو ہے نا, انویژن جو ہے تبوک کا, اسلام کی ہسٹری میں ایک بہت بڑا موڑ تھا. اور یہ جو ایکسپیڈیشن تھا 3 بڑے جو ہے نا ایفیکٹ لے کر کے آیا. پہلا تو یہ تھا کہ مسلمانوں کی طاقت کی پشتی ہو گئی جب تبوک پہنچ کر عرب دنیا کو جو ہے نا یہ ثابت ہو گیا کہ مسلمان اب جو ہے نا کمزور نہیں رہے, اسلامی راج بہت مضبوط ہو چکا ہے. پورا عرب جو ہے نا مسلمانوں کو سیریسلی لینے لگا, اور بائزنٹائن امپائر جیسی بڑی طاقت بھی اب سیدھے حملہ کرنے کی ہمت نہیں کرے گی. دوسرا یہ تھا کہ جو جاہلیہ کے بچے خوچے جو لوگ تھے وہ بھی ٹوٹ گئے. جو پرانے زمانے کے جاہلیت پھیلاتے تھے لوگ ابھی بھی جو ہے نا من میں نفرت رکھتے تھے اور امید کرتے تھے کہ کبھی نہ کبھی اسلام کمزور ہوگا, بائزنٹائن ہم کو بچا لے گا, یہ سوچتے تھے وہ. تو ان کی ساری آشائیں اب ختم ہو گئی ہے نا. اب وہ سمجھ گئے کہ اسلام جو ہے نا استھائی روپ سے جو ہے نا طاقت بن چکا ہے. تیسرا فائدہ یہ ہوا ہپوکرائٹس کا جو ہے نا, ہپوکرائٹس کا ایکسپوز ہو گیا. جو لوگ پہلے چھپ کر مسلمانوں کے خلاف کام کرتے تھے وہ بھی پوری طرح اجاگر ہو گئے, کیونکہ انہوں نے تبوک کے سمے بہانے بنائے, جھوٹی قسمیں کھائی, ہم نے پیچھے ڈسکس کرا, اور دان دینے سے انکار کیا, اور جہاد سے پیچھے ہٹے, اور اندر ہی اندر دشمنوں سے جو ہے نا کانٹیکٹ رکھتے تھے وہ. اس لیے اللہ نے ان کے بارے میں بڑے کڑے حکم بھیجے. اور ہم نے ڈسکس بھی کرا تھا کل جو ہے نا انہوں نے مسجد بنائی تھی ہے نا, اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا رہے تھے کہ آپ اس کی اوپننگ کریں, لیکن اللہ نے ڈیوائن ریولیوشن کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا کہ مسجد نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب جو ہے نا اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آدیش دیا کہ ان منافقوں کو جو ہے نا صدقہ اور جو بھی یہ دان کرتے ہیں وہ سویکار مت کرو, ان کے لیے جنازے کی نماز بھی مت پڑھو, ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی مت مانگو, اور ان کی قبروں پر بھی مت کھڑے ہو, کیونکہ یہ دل سے ایماندار نہیں تھے, مسلمانوں کا منوبل گراتے تھے اور دشمنوں کی طاقت پر بھروسہ کرتے تھے. اور یہ فیصلہ عرب میں بہت بڑا بدلاؤ لے کر کے آیا. اب جو ہے نا تبوک سے لوٹتے تمہیں میں نے بتایا تھا آپ کو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی تھی کہ موسک آف ہام کے بارے میں, مسجد الدرار کے بارے میں ہم نے کل بھی ڈسکس کرا تھا. منافقوں نے نا ایک مسجد بنائی تھی, اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے اندر پھوٹ ڈالنا. وہ مسجد عبادت کے لیے نہیں تھی بلکہ اسلامی سماج کو کمزور کرنے کی سازش تھی. تو اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا اور حکم دیا کہ وہ مسجد ہٹا دو, یعنی کہ ڈیمولیش کر دو, وہاں کبھی نماز نہ پڑھو. اس سے یہ ثابت ہوا کہ اسلام میں جو ہے نا ایکتا سب سے امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, نفاق اور پھوٹ ڈالنا بہت بڑا گناہ ہے. اب ڈیورنگ دس جرنی جو ہے نا سورہ برا یعنی کہ سورہ توبہ بھی جو ہے نا ریویلڈ ہوئی, کیونکہ جو ہے نا سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا منافقوں کا پورا پردہ فاش کیا, ایمان والوں کو سچا مقام دیا, جہاد میں شامل لوگوں کی شریشٹتا ان کو پریز کرا, پیچھے رہنے والوں کی سزا اور دیا اور دونوں جو ہے نا ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے, اور مسلمانوں کے فیوچر کی روپ ریکھا کے بارے میں ہمیں پتہ لگتا ہے. تو اس سورہ کو جو ہے نا اس لیے جو ہے نا برات بھی کہا جاتا ہے, کیونکہ اس میں اللہ نے منافقوں سے کھلی دوری کا اعلان کیا ہے سورہ توبہ میں. ٹھیک ہے, اور ان کے جو ہے نا سبھی چھپے راز اللہ تعالیٰ نے ریویلڈ کر دیا. تو اس سال جو ہے نا کچھ امپورٹنٹ جو ہے نا انسیڈنٹ آلسو ہیپن ہوئے. ایک کیا ہوا, ایک آدمی پر جھوٹا الزام لگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے نا ایک جھوٹی شکایت لائی گئی کہ فلاں آدمی نے بری حرکت کری. ٹھیک ہے, فلاں آدمی نے جو ہے نا اڈلٹری والی جو ہے نا غلطی کری ہے, لیکن جانچ میں پتہ چلے کہ آروپ غلط تھا, گواہ بھی جھوٹے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا فیصلہ کیا کہ کسی کو بھی بنا ثبوت سزا نہیں دی جائے گی. تو اس سے ہمیں جسٹس کا پتہ چلتا ہے, اللہ کے رسول کس طریقے سے پورے نیائے کرتے تھے. اب جو نا ایک اور انسیڈنٹ ہیپن ہوتا ہے وہ ہے گامیدیا کی ایک ویمن تھی. ایک گامیدیا عورت نے جو ہے نا خود آ کر کہا میں نے جینا کیا ہے, مجھے دنیا میں ہی جو ہے نا سزا دے دیں تاکہ آخرت میں بچ جاؤں.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا فوراً سزا نہیں دی. انہوں نے کہا کہ ابھی تم جو ہے نا پریگننٹ ہو, پہلے جو ہے نا بچہ ہونے دو, اور جب وہ بچہ پیدا کر چکی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا اب دودھ پلاؤ, بچوں کو ہم پر نہ چھوڑو. تو 2 سال بعد جو ہے نا جب بچے کا دودھ چھوٹ گیا تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا سزا لاگو کی گئی اور اس کو پتھروں سے مار کر جو ہے نا پوری سزا دلائی گئی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی توبہ اتنی سچی ہے کہ اگر ایک بڑی قوم بھی کرے تو کافی ہو جائے. کین یو امیجن, ایک ویمن جو ہے نا غلطی کر بیٹھتی ہے اور وہ خود ہی آ کے کنفیس کر رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے نا سزا لاگو کر دیتے ہیں. اس کے بعد جو ہے نا عثمان رضی اللہ کی جو وائف ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی ہے ام کلثوم, ان کا انتقال ہو جاتا ہے اسی سال. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حضرت علی سے کہا کہ اگر میری ایک اور بیٹی ہوتی تو میں اسے بھی تمہیں سے جو ہے نا نکاح کر دیتا. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا کتنا پیار کرتے تھے. ٹھیک ہے, اب جو ہے نا اس میں ایک اور انسیڈنٹ آلسو ہیپن ہوتا ہے اسی ایئر. عبداللہ بن امی, اس کا بھی جو ہے نا موت ہو جاتی ہے. یہی وہی ہے جو ہم نے پہلے ڈسکس کرا تھا, بہت ہی منافق تھا جس نے جو ہے نا ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف سازش کی, تبوک میں بھی بہانے بنائے, مدینہ میں جو ہے نا پھوٹ ڈالی. تو اس کی موت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا مرسی دکھائی, مرسی کے طور پر اس کے لیے نماز جنازہ پڑھنا چاہا. لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول, وہ سب سے بڑا منافق ہے, اس کے لیے دعا مت کرو. پھر کچھ دن بعد جو ہے نا اللہ نے جو ہے نا قرآن کی آیت آئی اور اس میں کہا گیا کہ او محمد تم 70 بار بھی ان کے لیے دعا کرو تب بھی اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا. اس کے بعد منافقوں کے لیے جو ہے نا جنازہ نماز پڑھنا بند کر دیا گیا. تو کین یو امیجن, لٹرلی دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مرسیفل تھے, کتنے کائنڈ تھے. عبداللہ بن ابی کے بارے میں جو ہے نا پہلے جان چکے ہیں کہ کتنا بڑا منافق تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا آہت کیا اس نے, اور پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں اس کی مغفرت کی. کین یو امیجن the kindness and the generosity of Prophet Muhammad peace be upon him literally during this journey. میں اسی وجہ سے جو ہے نا بہت زیادہ فیسنیٹ ہو پا رہی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طریقے سے لوگوں کو معاف کرتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, اب جو ہے نا ڈسکس کریں گے یہ جو ہے نا, اب جو اس کے بعد ہے نا ابو بکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے ہیں حج کرنے کے لیے, اور کمانڈمنٹ دیتے ہیں کہ اور لوگوں کو بھی جو ہے نا پراپر ریچول سکھائیں حج کیسے ہوتا ہے. تو یہ جو ہے نا ہجرت کے 90 سال کی ہے, یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی کا سال. اس سال جو ہے نا 3 بڑے کام ہوئے, میں بتاتی ہوں آپ کو. حضرت ابو بکر جو ہے نا حج کے امیر بنائے گئے, ہم اب ڈسکس کرتے ہیں. اب اس سال ہے نا اس سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 90 سال تک ہے نا حج کے اندر ابھی بھی جو ہے نا مشرک جو لوگ تھے وہ آتے تھے حج کرنے, بت پوجا کے نعرے لگاتے تھے, اور کعبہ کا طواف جو ہے نا بن کپڑوں کے ہوتا تھا. اب پرانے جاہلیت والے طور طریقے موجود تھے ابھی بھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ اس سال حج ہے نا مسلمانوں کو صحیح طریقے سے کروایا جائے. اس لیے آپ نے جو ہے نا حضرت ابو بکر کو پورے حج کا امیر لیڈر بنا کر کے بھیجا, اور انہیں حکم دیا گیا کہ مسلمانوں کی قیادت کریں, سبھی رسمیں صحیح طریقے سے کروائیں, قرآن و سنت کے مطابق جو ہے نا حج کروائیں. یہ بہت بڑا کمانڈ تھی. تو ابو بکر رضی اللہ جو ہے نا حج کے لیے نکل گیا, اور ان کے جانے کے تھوڑی ہی دیر بعد جو ہے نا سورہ توبہ نازل ہوئی, سورہ بڑا. ٹھیک ہے, اس میں اللہ نے اعلان کیا کہ ان مشرکوں سے سارے پرانے سمجھوتے ختم کر دو, جنہوں نے وعدے توڑے تھے انہیں 4 مہینے کی مہلت دو, عرب سے جو ہے نا بت پوجا ختم کی جائے گی, اور پرانے جاہلیت کے رواج بند ہوں گے. یہ پیغمبر کا بڑا اور بہت امپورٹنٹ جو ہے نا اعلان تھا. تو اور اسے سب لوگوں کے سامنے حج میں پڑھنا بھی ضروری تھا. تو اب کیا ہوتا ہے کہ عرب کا رواج ایسا تھا کہ عرب میں جب بھی کوئی سمجھوتا ختم کرنا ہو, یا پھر کوئی نیا قانون بتانا ہو, یا پھر کوئی بڑا اعلان کرنا ہو, تو اسے لوگوں کے سامنے حج میں جو ہے نا ساروجنک روپ سے پڑھا جاتا تھا, کیونکہ حج میں ہر قبیلے کے لوگ موجود ہوتے تھے. ٹھیک ہے نا, اور سب سے بڑا مجمع ہوتا تھا, اس لیے سورہ توبہ کا اعلان بھی وہی کیا جانا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا حضرت علی کو جو ہے نا یہ سورہ توبہ کی آیتیں دے کر جو ہے نا روانہ کیا مکہ کی طرف. تو حضرت علی جو ہے نا چلتے اس جگہ پہنچے جہاں ابو بکر اور ان کا قافلہ موجود تھا. جگہ کا نام تھا الزحفہ, الاروا اور ذوالحلیفہ. ٹھیک ہے, الگ الگ روایتوں میں الگ الگ نام ہے. تو حضرت ابو بکر نے پریشان ہو کر پوچھا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا مجھے حج کی امانت سے ہٹا دیا؟ حضرت علی نے کہا نہیں, آپ ہی حج کے امیر ہیں, مجھے صرف یہ اعلان پڑھنے کے لیے بھیجا گیا ہے. تو
इस तरह حضرت ابو بکر حج کے امیر رہے اور حضرت علی نے جو ہے نا اللہ کا پیغام پڑھا. تو پھر کیا ہوتا ہے حج کے دن جمرات پر، جو جمرات جگہ ہے جہاں پر کنکری مارنے کی جگہ ہے، تو وہاں پر حضرت علی کھڑے ہوئے اور اونچی آواز میں پوری سورہ توبہ کا اعلان کیا اور انہوں نے 4 بڑے اعلان کیے. ٹھیک ہے، پہلے تو ان مشرکوں سے سمجھوتا ختم جن لوگوں نے مسلمانوں سے کیا ہوا وعدہ توڑ دیا تھا. تو حضرت علی نے کہا ان سبھی سمجھوتوں کو آج سے ختم کیا جاتا ہے، انہیں 4 مہینے کی مہلت دی جاتی ہے. اس کے بعد دوسرا جو کرا تھا، جو سمجھوتے نبھاتے رہے ان سے کوئی خطرہ نہیں. کچھ قبیلے تھے جنہوں نے سمجھوتے نہیں توڑے تھے اور مسلمانوں کو ساتھ دیا، تو حضرت علی نے اعلان کیا جو اپنے وعدوں پر قائم رہے ان کا سمجھوتا پورے سمے تک چلتا رہے گا. تیسرا تھا کوئی مشرک حج نہیں کر سکتا. پہلے تو حج میں کیا ہوتا تھا کہ مورتی پوجک آتے تھے، پولیتھیسٹ آتے تھے اور وہاں پر جو الگ الگ طرح کی جو ہے نا بت پوجا رسمیں کرتے تھے. تو حضرت علی نے جو ہے نا یہاں پر کہا اس سال کے بعد کوئی بھی مشرک حج نہیں کر سکے گا. اس کے بعد 4 اعلان کرا کہ آج کے بعد کوئی ننگا ہو کر نیکڈ ہو کر جو ہے نا طواف نہیں کرے گا. ہم نے پہلے ڈسکس کرا تھا کہ جاہلیہ کے سمے میں جو ہے نا عربوں کے لوگ جو ہے نا کچھ لوگ جو ہے نا نیکڈ ہو کر کے طواف کرتے تھے. تو پرانا رواج تھا کہ لوگ بنا کپڑوں کے کعبہ کا جو ہے نا طواف کرتے تھے. تو حضرت علی نے کہا کہ آج کے بعد جو ہے نا نیکڈ ہو کر طواف کرنا حرام ہے. ننگے ہو کر جو ہے نا طواف کرنا کیا ہے؟ حرام ہے. یعنی جاہلیت کی آخری نشانی جو ہے نا یہاں پر ختم کر دی گئی. ٹھیک ہے، اب ہم ڈسکس کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یہ ہم بیٹلز کے اسلام کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، اللہ کے میسیج کو اسٹیبلش کرنے کے لیے جو بیٹلز ہوا ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے رول پلے کرا اس کے بارے میں تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سبھی لڑائیاں اور انویژن اور سینیہ مشن کو ہم دیکھتے ہیں تو صاف پتہ چلتا ہے کہ آپ جو ہے نا دنیا کے سب سے مہان لیڈر تھے، ملٹری لیڈر تھے. آپ کی سماج، آپ کی دوردرشتا، آپ کی تیاری سب دنیا کی ہر لیڈر سے آگے تھی. آپ کیول ایک جرنل نہیں تھے بلکہ اللہ کے رسول تھے، مارگ درشک تھے، سماج سدھارک تھے. آپ ایک ٹیچر تھے اور ایک بہترین یوجنا بنانے والے تھے. تو اب ہم تھوڑا سا اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی ہار کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلطی سے نہیں ہوئی ہے. تو جہاں جہاں مسلموں کو کسی جنگ تھوڑی دیر کے لیے نقصان ہوا، جیسے احد میں پڑھا تھا ہم نے اور بیٹل آف حنین میں پڑھا، اس کی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے. اس کی وجہ تھی کہ کچھ جو سولجر تھے انہوں نے جو ہے نا آدیش کا پالن تھوڑا سا نہیں مانے تھے. وہ آدیش کا پالن نہیں کرا انہوں نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی. کچھ نے کمزوری دکھائی اور کچھ کا دنیا کی چیزیں دیکھ کر اپنی جگہ چھوڑ دینا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا ہمیشہ سب سے صحیح جگہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیشہ جو ہے نا سب سے صحیح جگہ چنتے، سب سے صحیح سمے طے کرتے اور سب سے اچھی یوجنا بناتے تھے. غلطی کبھی ان کی نہیں ہوئی، غلطی ہمیشہ انسانوں کی وجہ سے ہوئی ہے. جیسے کہ ہم اب ڈسکس کرتے ہیں احد اور حنین میں جو بیسکلی احد میں تو مسلمان جیت رہے تھے نا، لیکن پہاڑی پر جو تیرانداز تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صاف حکم انہوں نے دیا تھا انہوں نے حکم نہ مانتے ہوئے اپنی جگہ چھوڑ دی. انہوں نے سوچا تھا کہ دشمن چلے گئے ہیں، پھر دشمنوں نے جو ہے نا موقع پا کر پلٹوار کیا، نقصان ہوا. اس سے کیا ہوا؟ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رڑنیتی کی وجہ سے نہیں ہوا بلکہ آپ کی بات نہ ماننے کی وجہ سے ہوا. ایسے ہی حنین میں کیا ہوا، کچھ مسلمانوں کو اپنی بڑی سنکھیا پر گھمنڈ تھا. ہم نے پڑھا تھا شروعات میں وہ پیچھے ہٹ گئے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے کھڑے رہے اور انہیں واپس بلایا اور پھر جیت ملی. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے مومنوں کو جو ہے نا پہچان لیتے تھے، منافق کو بھی پہچان لیتے تھے. کوئی سازش کر رہا ہے جان جاتے تھے، کون وفادار کر رہا ہے اور کون دھوکے باز ہے، یہ صاف سمجھ لیتے تھے. اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹریننگ کی وجہ سے ہی جو ہے نا بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس چلے گئے اس کے بعد ہے نا اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحاباؤں کو ٹریننگ کی. پھر صحاباؤں نے بعد میں جو ہے نا فارس جیتا، عراق اور شام کو بھی جیتا. ٹھیک ہے نا، اس طریقے سے پھر بعد میں جو ہے نا اتیاچار بھی ختم ہوا. اب جو ہے نا مسلمانوں کے لیے جو ہے نا پورا کا پورا عرب جو ہے نا سرکشت شہر بن گیا. کام کے موقع دیے گئے، غریب اور بے گھر لوگوں کی مدد کی گئی، بنا کسی ظلم کے جو ہے نا سنسادنوں کو جو ہے نا برابری سے بانٹا گیا. اسلام سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ جو ہے نا یدھ بیسیکلی اس طریقے سے ہوتا تھا، لوٹ پاٹ کے لیے ہوتا تھا، مہیلا اور بچوں کو پکڑنے کے لیے، بستیاں جلانے کے لیے، اس طریقے سے یدھ کرتے تھے. یہ لوگوں کو مارنے کے لیے، بدلہ لینے کے لیے ہوتے تھے. ٹھیک ہے،
گھر جلاتے تھے، بوڑھے اور بچوں کو مارتے تھے، جانوروں کو کاٹ دیتے تھے، پیڑوں کو جو ہے نا خراب کر دیتے تھے، نشٹ کر دیتے تھے اور دھرتی میں جو ہے نا فساد پھیلا دیتے تھے. لیکن جب اسلام کی انٹری ہوئی تو اسلام میں جو ہے نا یدھ ان سب سے بالکل الگ تھا. اسلام میں جو ہے نا یدھ بیسیکلی وار جو ہے نا ایک سیکریڈ ہے اور صرف جسٹس کے لیے ہے، اتیاچار کو روکنے کے لیے جو ہے نا اسلام میں جو ہے نا یدھ ہوا ہے، کمزوروں کی رکشا کرنے کے لیے اور اللہ کی راہ میں. اس میں اسلام میں کبھی بھی جو ہے نا زمین پر قبضہ کرنے، دولت حاصل کرنے یا پھر سطح کے لیے، بدلے کے لیے نہیں ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہر لیڈر کو جو ہے نا سختی سے یہ حکم دیتے تھے کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سیناپتی کو بناتے تو فرماتے اللہ سے ڈرو، اپنے ساتھیوں کے ساتھ اچھا بیہیو کرو، صرف اللہ کے لیے لڑو، پہلے اللہ کا نام لے کر نکلو، کسی کو جلانا نہیں ہے، کسی کو یادنا نہیں دینا ہے، بچوں کو نہیں مارنا ہے، عورتوں کو نہیں مارنا ہے، بے گناہوں کو نہیں مارنا ہے، چوری نہیں کرنی ہے، پیڑوں کو بے وجہ نہیں کاٹنا ہے، جانوروں کو جو ہے نا ضرورت کے بنا نہیں مارنا ہے، بھگانے والے کو جو ہے نا کمزور کو مت مارو، قیدی کو مت مارو، امن والے ویکتی کو مت مارو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی ایسے انسان کو مارے جس کے ساتھ مسلمانوں کا جو ہے نا سمجھوتا ہو چکا ہو، جنت کی خوشبو بھی اس کے لیے حرام ہو جائے گی. تو کین یو امیجن، سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے کرسٹل کلیئر جو ہے نا کمانڈ دیا کرتے تھے جس کو بھی سیناپتی بناتے تھے اور ٹریننگ دیتے تھے. جب تو ناؤ سبحان اللہ ہمارے یہاں پر 7 پیجز آف دی سین لیکچر کمپلیٹ ہو جاتا ہے. ناؤ موو آن ٹو دی قرآن ٹرانسلیشن. ٹھیک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہاں پر جو ہے نا سورہ واقعہ کو جو ہے نا کمپلیٹ کرنا ہے اور ادر سورہ اسٹارٹ کرنی ہے. سورہ واقعہ کو بیسیکلی ورس نمبر 41 سے اسٹارٹ کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ ورس نمبر 41 to 44 میں بتا رہے ہیں کہ جو لوگ بائیں ہاتھ والے ہوں گے یعنی کہ برے لوگ، ان کا حال بہت خراب ہوگا قیامت کے دن. بہت گرم ہوا، بہت گرم پانی اور گھنے کالے دھوئیں میں ہوں گے وہ لوگ. وہاں نہ تو کوئی آرام ہوگا، نہ ہی کوئی ٹھنڈک ہوگی ان کے لیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ورس نمبر 45 to 48 میں بتا رہے ہیں کیونکہ وہ دنیا میں آرام اور عیش میں پڑے رہتے تھے، بڑے گناہ کرتے تھے. جب انہیں کہا جاتا قیامت ہوگی تو وہ کہتے تھے کہ ارے مر کر مٹی ہو جائیں گے، پھر کیسے اٹھیں گے. وہ اسے مذاق سمجھتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں کہ انسان کیسے بنتا ہے، تمہاری نسل کو کون پیدا کرتا ہے، تم یا پھر میں. اگر میں چاہوں تمہارے نطفے کو بیکار کر دوں تو کون روک سکتا ہے. جو کھیت تم اگاتے ہو، کیا تم اگاتے ہو یا میں اگاتا ہوں. اگر میں چاہوں تو اسے سوکھا گھاس بنا دوں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ پانی اور آگ سب میری طاقت. اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ تم پینے کا پانی لاتے ہو یا میں آسمان سے بھیجتا ہوں. اگر میں پانی کو کھارا کر دوں تو کون میٹھا کرے گا. تم آگ کس چیز سے جلاتے ہو، وہ لکڑی کون اگاتا ہے. سبحان اللہ، اللہ اکبر. پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں قرآن کی قسم کے، اللہ تعالیٰ قرآن کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی اونچا اور پاک قرآن ہے. اس کو جھٹلانے والے جو ہے نا مورخ ہیں، ایڈیٹ ہیں. اللہ تعالیٰ پھر اینڈنگ میں کہہ رہے ہیں کہ جب موت کے سمے کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جب کسی کی روح گلے تک پہنچ جاتی ہے، تم سامنے دیکھتے ہوتے ہو مگر کچھ کر نہیں پاتے. ہم تم سے زیادہ قریب ہوتے ہیں پر تم دیکھتے نہیں. اگر تم سچ میں دعوے دار ہو تو روح کو روک کر دکھاؤ. اچھا مومنوں کو انعام جنت ہے اور کافروں کو انجام سزا ہے. کین یو امیجن مائی برادر اینڈ سسٹر، کتنی کرسٹل کلیئر طریقے سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، سمجھ آ رہی ہے. بس اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک بندوں میں شامل کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انہیریٹر بنائے جنت الفردوس کا. آمین ثم آمین. ناؤ سورہ حدید کو سٹارٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے نا سورہ حدید کی سٹارٹنگ میں بتا رہے ہیں اللہ کی طاقت کے بارے میں. زمین آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ کی تصویر کرتا ہے. حکومت اسی کی ہے، طاقت اسی کی ہے. وہ زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، وہ رات دن کو بدلتا ہے، وہ ہر بات سے خبردار ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر آگے ایمان لاؤ اور جو نعمتیں میں نے دی ہیں ان میں سے خرچ کرو. تم میری راہ میں کیوں خرچ نہیں کرتے؟ سب کچھ آخر کار میرے پاس ہی آنے والا ہے. جنہوں نے پہلے خرچ کیا اور جہاد کیا ان کا درجہ اور بڑا ہے. پھر اللہ تعالیٰ قیامت میں روشنی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ مومنوں کے آگے اور دائیں بائیں روشنی چل رہی ہوگی. پاکھنڈی کہیں گے ذرا ہماری طرف سے روشنی لینے دو. انہیں کہا جائے گا دنیا میں موقع تھا، اب نہیں. پاکھنڈیوں کے لیے دگنی سزا ہے کیونکہ وہ دھوکہ دیتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ دل سخت نہ کرو اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کیا ابھی تک تمہارے دل نرم نہیں ہوا؟ دنیا کا زندگی بس کھیل کود ہے، اصلی فائدہ آخرت کا ہے. پھر اللہ تعالیٰ ورس نمبر 21 to 24 میں جنت کی دوڑ بتا رہے ہیں کہ ایسی جنت کی طرف بھاگو جس کی چوڑائی آسمان زمین جتنی ہے. سبحان اللہ. جو تنگی یا خوشحالی میں خرچ کرتے ہیں وہی نیک ہے. اللہ کو ایسا پسند نہیں جو گھمنڈ کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ اینڈنگ میں جو ہے نا رسول اور کتاب کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ رسولوں کو اس لیے بھیجا گیا کہ لوگ انصاف پر چلیں.
لوہے میں بھی اللہ نے طاقت رکھی تاکہ پتہ چلے کون بنا دیکھے اللہ کی مدد کرتا ہے۔ یہ قرآن ہدایت ہے اور نور ہے، سبحان اللہ۔ اب سورہ مجادلہ پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی سٹارٹنگ میں ایک عورت کی دعا کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ایک صاحبیہ اپنے شوہر کی شکایت لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ ان کے شوہر نے زہار نام کی بات کہہ دی تھی، جیسے تم میری ماں جیسی ہو، اس طریقے سے۔ اللہ نے اس کی شکایت سن لی اور حکم دیا یہ اس طریقہ حرام ہے، اس کا کفارہ، اس کی سزا ہے، ایک غلام آزاد کرو، اگر نہ ہو تو 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھو، اگر وہ بھی نہ ہو تو 60 غریبوں کو جو ہے نا کھانا کھلاؤ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ اور رسول کا ویرودھ کرتے ہیں وہ رسوا ہوں گے۔ اللہ ہر چھپی فسفساہٹ سنتا ہے۔ جب 3 لوگ بات کرتے ہیں اللہ چوتھا ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ادب کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جب مجلس میں کہا جائے جگہ دو تو جگہ دو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنا ہو تو پہلے صدقہ دو، پھر یہ حکم بعد میں ہلکا کر دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا دوستی کا اصلی پیمانے کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ سے دشمنی رکھنے والوں سے دوستی کرتے ہیں وہ غلطی کرتے ہیں۔ اصلی مومن اللہ اور رسول سے پیار کرتے ہیں، ایون اگر ان کے رشتہ دار بھی جو ہے نا ان کا ویرودھ میں ہوں، ایسے لوگوں کے دل میں اللہ ایمان رکھ دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا سورہ حشر اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ورس نمبر 1 میں جو ہے نا بتا رہے ہیں کہ آسمان زمین کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، وہ زبردست اور حاکم ہے، سبحان اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ بنی نذیر کے معاملے کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ مدینہ کے ایک یہودی قبیلے جو ہم نے پہلے ڈسکس کرا سین نیکٹر میں، بنی نذیر نے جو ہے نا مسلمانوں سے وعدہ توڑ دیا تھا، پھر اللہ نے انہیں گھروں سے نکال دیا۔ وہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ ایسا ہوگا، بٹ ہوا۔ مسلمانوں نے جو ہے نا ان کے گھر خالی چھوڑ دیے اور وہ خود ڈر کے مارے بھاگ گئے، ٹھیک ہے نا، وہ خود ہی چلے گئے، یہودی خود ہی نکل کے چلے گئے تھے۔ اس کے بعد ان کی کچھ کھجور کے پیڑ کاٹے گئے، یہ سب اللہ کے حکم سے ہوا۔ جو مال ملا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں میں بانٹا گیا تاکہ یہ مال صرف امیروں کے ہاتھ میں گھومتا نہ رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ مہاجر کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ مال ان غریب مہاجروں کو دیا گیا جو مکہ سے سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے، وہ اللہ کی رضا چاہتے تھے، سبحان اللہ۔ کین یو امیجن مائی برادر سسٹر کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے مدد کر رہے ہیں مہاجروں کی بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ادر سب کی مدد کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے مدد کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انصار کے بارے میں کہ انصار مدینہ والے بہت تعریف کری اللہ تعالیٰ، وہ مہاجر سے پیار کرتے تھے، انہیں اپنے سے پہلے رکھتے تھے، بھلے کچھ ضرورت میں ہوں پھر بھی دیتے تھے۔ اللہ کہتا ہے جو خود غرضی سے بچ جائے وہی کامیاب ہے، سبحان اللہ۔ مائی بردر سسٹر یہاں پر جو ہے نا ہمارے 7 پیجز تو اس کے کمپلیٹ ہو چکے ہیں، سبحان اللہ۔ میرے کو اس جرنی میں ایک بات تو سمجھ آ رہی ہے لٹرلی، اگر میں جو ہے نا سیل نیکٹر پڑھ رہی ہوں تو میں بہت ساری چیزیں جان پا رہی ہوں قرآن میں، جو ہے نا جس طریقے سے ابھی ہم نے ڈسکس کرا نا بنو نذیر کا معاملہ کیا آ رہا ہے، اگر میں نے سیل نیکٹر نہ پڑھی ہوئی ہوتی تو میرے کو سمجھ نہ آتا۔ اٹ مینس جو ہے نا قرآن کو بھی سمجھنے کے لیے فرسٹ آف آل ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پڑھنا ہوگا، کیونکہ بہت سارے انسیڈنٹ ان کے اوپر رسول اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا آیتیں ریویل کری۔ ہم نے جیسے کہ ابھی سورۃ توبہ کے بارے میں پڑھا، اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں جو ریویل کرا ہے نا سیل نیکٹر کے بارے میں، تو الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ میں دونوں چیزیں ساتھ پڑھ رہی ہوں اور پھر سمجھ بھی آ رہا ہے، سبحان اللہ۔ سو دیٹس اٹ مائی برادر سسٹر، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے